الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے دروازوں سے داخل ہو، پیچھے سے داخل ہو. بھلائی یہ ہے، ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور گھروں میں سامنے کے دروازوں سے ہی آؤ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے عزیزو، قرآن مجید کی اس آیت میں عرب کے کلچر پہ ایک رسم جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی اس پر نشانہ لگایا گیا ہے، اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جب احرام باندھ لیتے حج کے لیے تو گھروں میں سامنے کے دروازے سے نہ آ کر دیوار پھاند کر یا کھڑکی میں سے گھروں میں داخل ہوتے تھے. یہ ایک رسم تھی جسے وہ ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے تھے. قرآن مجید نے ایک بہت صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جو رسمیں ہیں، یہ جو اوہام ہیں، یہ جو ایک زمانے سے چلی ہوئی روایتیں ہیں جن کو آپ ثواب سمجھ کر رہے ہیں، وہ ہرگز ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. آپ ثواب کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. دروازوں سے پیچھے سے آنا، کود کر آنا اور اس قسم کی دیگر جتنے بھی رسمیں یا جو روایتیں ہو سکتی ہیں ان پر قرآن نے تیشہ چلایا ہے. میرے عزیزو، اس وقت ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں اور رمضان میں آپ کو اپنے اعمال پر ایک مرتبہ بہت کڑی نگاہ ڈالنی ہوگی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس کے تقوی کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، اور کیا ایسے کام ہیں جنہیں آپ ثواب سمجھ کر جن رسموں کو، جن روایتوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں ثواب سمجھ کر، گرچہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیزو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، روزے کے درمیان کوئی لغو کام نہیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تراویح کی نمازیں پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، یہ تمام ثواب کے کام ہیں. لیکن بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جیسے افطاری کے، سحری کے دسترخوان سجانا، ان کی نمائشیں کرنا، لیلۃ القدر کے نام پر راتوں میں گھومنا، مجلسیں لگانا، مجلسیں منعقد کرنا، محفلیں سجانا، تراویح کے نام پر باہر نکل کر ایک باقاعدہ بیٹھک جمانا اور اس میں دنیا جہان کی باتیں کرنا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روایتوں میں داخل ہو گئی ہیں. ہر خاندان کے، ہر قبیلے کی، ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی کچھ رسمیں بن گئی ہیں رمضان المبارک، سحری، افطار، تراویح کو لے کر، جنہیں وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور انہیں ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو خود ان تمام رسموں پر ایک کڑی نگاہ ڈالنی ہوگی اس آیت کی روشنی میں کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو دکھاوے کے لیے، ظاہری نمائش کے لیے، یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے، یا اپنے فخر کے لیے، تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں. خود سال کی دوسری راتوں میں، شب برات کے موقع پر، شب معراج وغیرہ کے موقع پر جس طرح کی ہم رسمیں اختیار کرتے ہیں، جس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، جس طرح سے سڑکوں پر ہنگامے کاٹتے ہیں، ان تمام پر بھی آپ کو ایک مرتبہ غور کرنا ہوگا کہ ان میں سے کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مانند ہے کہ آپ دروازے میں سے کیوں پیچھے سے کود کر داخل ہوں، سامنے کے راستے سے دروازے میں داخل ہوئیے، جس طرح قرآن مجید نے آپ سے کہا. میرے عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اگر ثواب سمجھ کر نہیں کریں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اسی طرح مذاق میں گھر کے پیچھے حصے سے کود کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن مجید کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اسی کام کو اگر آپ ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ایک رسم سمجھ کر کریں گے تو قرآن مجید پھر اس سے منع کرے گا اور یہ کہے گا کہ ثواب اور نیکی کا کام یہ نہیں ہے بلکہ وہ کام ہے جنہیں تقوی کی بنیاد پر کیا جائے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی مباح چیزیں ہوں جنہیں آپ کرتے ہو، کوئی حرج نہیں ان میں، لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دیں اور اسے ایک رسم بنا لیں تو پھر قرآن مجید آپ کو اس چیز سے ٹوکتا ہے. خود بقرعید کے موقع پر یہ بہت ایک صاف منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور کچھ کام ہوتے ہیں جو روایتوں کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر، نمائش کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے تعلق سے فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آپ جس جانور کو قربان کرتے ہیں نہ اس کا گوشت اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے تو آپ کا تقوی. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ بقرعید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر تقوی ہی سب سے کم ہم کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے. وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے جانور کو خریدنے میں، وہاں نمود نمائش کی کوشش ہوتی ہے، کس نے کتنا مہنگا جانور خریدا، کس نے کتنا قیمتی جانور لا کر قربان کیا، کس نے اونٹ قربان کیا، کس نے بڑی بھینس قربان کی وغیرہ. یہ ایک مقابلے ہوتے ہیں، ایک آپس میں ایک دوڑ ہوتی ہے، اور اس دوڑ کے پیچھے تقوی کا سرے سے نام و نشان نہیں ہوتا. وہاں صرف اپنا دکھاوا، اپنے نمود نمائش کرنا مقصود ہوتا ہے. میرے عزیزو، آپ کو وہاں بھی ایک مرتبہ اس بقرعید پر رک کر غور کرنا ہوگا کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جن کاموں کو نیکی سمجھ کر، جن کاموں کو ثواب سمجھ کر رہے ہوں، وہ سارے کام ایک روایت ہو، ایک رسم ہو، جن کے کوئی ثواب ملنے والا نہ ہو. اور یہ اسی طرح ہو جس طرح قرآن مجید کی اس آیت نے ہم سے بیان کیا کہ نیکی کا کام تو وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کاموں کو پرکھنے اور انہیں تقوی کی بنیاد پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ان رسموں سے، ان روایتوں سے، ان رواجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.